فی زمانہ مسلمان تعداد میں کثیر اور عقیدے میں پختہ بھی ہوں مگر دوسری قوموں کے سامنے کمزور نظر آئیں، یہ مناسب تو نہیں لگتا. تو اس اتحاد و اتفاق سے بھی ہم اسی طریقے سے ہی مضبوط ہو سکتے ہیں. اور اس کی ایک بڑی وجہ اتحاد و اتفاق کا نہ ہونا ہے. کس کی بڑی وجہ؟ جو انتشار نظر آتا ہے معاشرے میں. اگر آپ دیکھیں تو مسلمان کہیں لسانیت، کہیں عصبیت، کہیں شہریت، کہیں قومیت کے بنیادوں پر تقسیم نظر آتے ہیں. حالانکہ اسلام انتشار و افتراق، انانیت و فرقہ واریت کا سختی سے رد کرتا ہے. جی ہاں، ہمیں عبادات و معاملات میں وحدت کا حکم دیتا ہے. عبادات میں اتحاد کے لیے 5 نمازیں باجماعت پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. حج کے موقع پر عرب و عجم کے تمام مسلمانوں کو، چاہے کسی بھی حیثیت کے مالک ہوں، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، ایک ہی لباس میں، ایک ہی انداز میں اور ایک ہی مرکز پر جمع کر کے اجتماعیت کا زبردست پیغام دیا گیا. ایسا ہے کہ نہیں؟ اور معاملات میں اتحاد و احساس کا درس دیتے ہوئے سورۃ الحجرات میں مومنوں کو ایک دوسرے کا بھائی کہا گیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا، ایک دوسرے کے دکھ درد اور تکلیف کو محسوس کیا جا سکے. اتحاد کی اہمیت کے پیش نظر سورہ آل عمران میں تفرقے سے روک کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا گیا. سورہ انفال کو دیکھیں تو آپسی اختلافات کے نقصان کو بتا کر باہمی تنازعات سے روکا گیا. غرض قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر مختلف طریقوں سے اتحاد و اتفاق کی اہمیت کو اجاگر کر کے اختلاف و انتشار سے روکا گیا ہے. یعنی اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کا راز باہمی وحدت میں پنہاں ہے، جس کے لیے ہم سب نے بڑھ چڑھ کر ایسی جد و جہد کرنی ہوگی کہ مختلف ناموں سے تقسیم ہو کر جھگڑنے والے لوگ ایک جھنڈے تلے باہمی محبت کے ساتھ رہ سکیں. لیکن ناظرین، یہاں یہ بات جاننا انتہائی ضروری ہے کہ جب ہم اتحاد و اتفاق کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دین کے اصولی معاملات میں اختلاف کرنے والوں کو ان کی مرضی سے دین کی تشریح کرنے دی جائے. ہاں، یہاں آپ ہمیں نہیں روک سکتے علماء حق کو، کیونکہ یہاں پر اعلاء کلمت الحق بیان کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے جو کہ یہ ادا کرتے ہیں. یہ انتشار کا سبب نہیں، یہ انتشار سے روکنے کے لیے ہوتا ہے. کیونکہ یہ تو ناظرین کرام اب دین کی جو غلط تشریح کرتے ہیں یہ تو فرقہ واریت کی پہلی بنیاد ہے. لہٰذا اتحاد کاملہ کی کوشش کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کس اختلاف کو قرآن و حدیث میں ممنوع کہا گیا ہے. پہلے سمجھنا ہوگا کہ اختلاف کون سا منع ہے، کہاں اختلاف کی گنجائش موجود ہے، یہ بھی سمجھنا ہوگا. فرقہ واریت حقیقتاً کس چیز کا نام ہے، کہاں کس مختلف سوچ و فکر اور موقف کے حامل سے اتحاد کیا جا سکتا ہے، اور کہاں اختلاف پیدا کرنے والوں کی بنیاد کو ختم کرنا ضروری ہے. کیونکہ ہمارے ہاں عموماً ہر طرح کے اختلاف کو برداشت کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے اور اصولی اختلاف کے رد کو شدت پسندی کا نام دیا جاتا ہے. گویا کوئی منکر ختم نبوت ہی کیوں نہ ہو، کوئی صحابہ اور اہل بیت کا بے ادب ہی کیوں نہ ہو، کوئی اولیاء پر زبان درازی کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، سب کو برداشت کرنے کا نام اتحاد اور ان کا رد کر کے فتنے سے بچنے کا نام عدم برداشت رکھ دیا گیا ہے، جو یقیناً مزاج اسلام کے خلاف ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. ہمارا IDS قرآن سے بھی ملاتا ہے.